فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات برو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خداوند کریم کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی سوال اجر رسالت کے سلسلے میں نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں کے محبت۔ عزیزان گرامی، محبت اہل بیت سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں۔ اہل بیت سے تمسک، ان سے رابطہ، ان سے محبت سعادت اور بلندی کی ضمانت ہے۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے انسان سعادت اور بلندی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی ہمارا فریضہ ہے۔ یہ مجلسیں یا محفل میلاد، یہ سب تمسک اور محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کی آیہ کریمہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی بھی قسم کا فائدہ ہے، کسی بھی قسم کی منفعت ہے، وہ نعمت ہے۔ چونکہ کائنات کا ہر ذرہ انسان کی پرورش میں لگا ہوا ہے، لہذا نعمت ہے۔ اب کس کی طاقت ہے کہ نعمات الہی کا شمار کر سکے؟ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، نہ شکر ادا کرنے والے اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں کر شمار ہو سکتی ہیں اللہ کی وہ نعمتیں، جبکہ ایک ایک نعمت کے اندر ہزار ہزار نعمتیں مخفی ہیں۔ ہم جس کو ایک نعمت سمجھتے ہیں وہ ایک نعمت نہیں ہے، بلکہ ہزاروں نعمتیں اس کے اندر مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو بات نعمت کی ہوئی۔ ہم جسے زحمت سمجھتے ہیں وہ بھی زحمت نہیں ہے،
بلکہ کیونکہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں لہذا اسے زحمت تصور کر رہے ہیں۔ کیڑوں مکوڑوں کو ہم زحمت تصور کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اذیت دینے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں تو نظام حیات درہم برہم ہو جائے، زندگی اجیرن بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جن چیزوں کو ہم زحمت تصور کر رہے ہیں وہ بھی زحمت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی درپردہ نعمت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت سے محبت نعمت عظمیٰ ہے، ان کے ذریعے انسان بلندی حاصل کرتا ہے، اور ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں عزاداری، اہل بیت سے تمسک، اہل بیت سے محبت وراثت میں ملا ہے۔ یہ تربیت گاہیں ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ مکمل تربیت گاہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ ان تربیت گاہوں کو اور بہتر انداز سے سجائیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے محبین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دنیا میں ایسا کردار پیش کریں کہ جس کے ذریعے سے جو مخالف ہے وہ آپ کا اپنا انسان بن جائے، جو مخالف ہے وہ آپ کے عمل سے متاثر ہو کے محب اہل بیت بن جائے۔ یہ فریضہ ہے ہمارا۔ من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، ایک انسان کو زندگی دی، اس نے پوری دنیا انسانیت کو زندگی عطا کر دی۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے اس تذکرے کے ذریعے، اہل بیت کے ذکر کے ذریعے، ان مجلسوں کے ذریعے، ان محافل کے ذریعے ایک انسان کو بھی راہ ہدایت پہ لیا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ ہم نے پوری دنیا انسانیت کو زندگی دے دی۔ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر کسی کو زندگی دے دی جائے، زندگی یہ نہیں ہے کہ چند قطرے خون کے دے کر انسان کو جو ہے تندرست کر دیا جائے، بلکہ زندگی ایک روحی زندگی ہے۔ روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے کسی کو زندہ کر دینا اسے زندگی دینے کے ہی مترادف ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا فریضہ ہے ہمارا، ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں انہیں چاہیے ہے، ان کا فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام اہل بیت کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں، عمل اہل بیت کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے، اس فریضے کو کما حق ہو اگر ہم نے انجام دے دیا تو یقینی طور پر دنیا بھی ہماری سدھری اور آخرت بھی سنور گئی۔ صلوات بر محمد و آل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، محبت کوئی پیدا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ محبت اور عداوت کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ خود دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجلسیں جو ہیں یہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ رابطہ انسان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، انسیت پیدا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ رابطہ ہوگا، جتنی زیادہ قربت ہوگی، اتنی زیادہ اس کی محبت ہوگی۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور انہی رشتہ داروں میں جو دور چلے جاتے ہیں، جن سے رابطہ کم ہو جاتا ہے، جن سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان سے محبت بھی کم ہو جاتی ہے۔
کتنے ایسے خونی رشتہ دار ہمارے ہیں جو اب ہمارے وطن میں نہیں، جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، سگی رشتہ داریاں ہیں، لیکن سگی رشتہ داری ہونے کے باوجود ہم ان سے وہ محبت نہیں کرتے جو ہمارے پہلو میں رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارتباط ایک محبت پیدا کرنے کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ مجلسیں ارتباط پیدا کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ صلوات بر محمد وعلم۔ تو یقینی طور پر اس نعمت عظمیٰ کے سلسلے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو ہم نے مجلسیں دی تھیں، ہم نے آپ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا تھا کہ جس گھرانے میں عزاداری سید الشہداء برپا ہوتی تھی، آپ کو ہم نے ایسے ماحول میں پیدا کیا تھا کہ جہاں نوحہ خوانی ہوتی تھی، مرثیہ خوانی ہوتی تھی، ہاتھ کا ماتم ہوتا تھا، سینہ زنی ہوتی تھی۔ یقیناً آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جب ہم نے ایسے گھر میں آپ کو پیدا کیا تھا، ایسے ماحول میں آپ کو پیدا کیا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی قدردانی کی نہیں کی، اسے آپ نے غنیمت سمجھا یہ نہیں سمجھا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آخرت میں ضرور آپ سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو نعمتیں دی تھیں، ان میں ایک بڑی نعمت اہل بیت سے محبت تھی، اس میں ایک بڑی نعمت اہل بیت سے ارتباط تھا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اس ارتباط کے ذریعے سے سماج کی اصلاح کر رہے ہیں، اس ارتباط کے ذریعے سے ایسا کردار پیش کر رہے ہیں جو صحیح معنی میں اہل بیت کا کردار ہے، تو یقینی طور پر ہم حق کے وفا ادا کر رہے ہیں۔ ہم حسین کا نام لے کر ہم حسین کے نام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان نعمتوں کے سلسلے میں یقیناً سوال کیا جائے گا، اور یہ زمانہ جو ہے، یہ ایام جو ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت روز افزوں بڑھتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارے دل میں محبت اہل بیت راسخ ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنی تقریر کو زیادہ طولانی نہ کرتے ہوئے بس چند جملے مصائب کے پڑھ کر اپنی بات کو تمام کروں گا۔ آج 5 محرم ہو گئی، ہم مسلسل حسین اور اصحاب حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج مجھے ایک صحابی وہ یاد آ رہا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ ہے، جس کی رگوں میں حبش کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ صحابی کون ہے؟ وہ ہے غلام ابو ذر جون۔ غلام ابو ذر جون کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ جب سلسلہ شہادت شروع ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جون خدمت امام میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا، اس غلام کو بھی رخصت کیجئے، اس کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام کہتے ہیں کہ جون، تم تو میرے مہمان ہو، میں نے تمہاری مہمان نوازی نہیں کی، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم شہید ہو جاؤ، میری وجہ سے کسی مصیبت میں پڑو۔ اللہ اللہ، جون
یہ سننے کے بعد ایک ایسا جملہ کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر فرزند رسول جون کو اذن جہاد دیتے ہیں۔ جون کہتے ہیں کہ آقا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایک حبشی غلام کا خون بنی ہاشم کے خون سے متصل ہو جائے۔ اللہ اللہ، بھئی یہ سننا تھا، امام نے اجازت دی، جون میدان کی طرف بڑھے، مصروف جہاد ہوئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جون نے اپنے آقا کو پکارا، یا مولا ادرکنی، اے مولا خبر لیجئے، آواز کا سننا تھا۔ امام بنفس نفیس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ جون کے لاشے کے قریب پہنچے، دو زانو ہو کر بیٹھے، جون کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور جون کا رخسارہ صاف کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا عمل جون کے ساتھ کیا جو حسین نے کسی دوسرے شہید کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ آقا اپنا رخسارہ جون کے رخسارے پر رکھ کر رگڑتے جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے جاتے ہیں کہ پالنے والے جون کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ اس کی رگوں میں حبش کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے خون کو معطر کر دے۔ پالنے والے جون کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے رنگ کو منور کر دے۔ اللہ اللہ، جب بنی اسد نے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو ایک لاشا ایسا نظر آیا کہ جس کا نور آسمان تک تھا، جس کی خوشبو سے پورا جنگل مہک رہا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کہتے ہیں جناب سید سجاد سے، اے مولا یوں تو سبھی لاشیں معطر ہیں، یوں تو سبھی لاشوں سے نور نکل رہا ہے، لیکن یہ کون سا لاشا ہے کہ جس کا نور آسمان تک جا رہا ہے، جس کی خوشبو سے پورا سما، پورا جنگل مہک رہا ہے؟ یہ سننا تھا۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے، یہ غلام ابو ذر جون کا لاشا ہے۔ اس سے عالم اللہ۔